الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و اصحابہ بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ. معزز سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی ایک بڑی مختصر بڑی جامع آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی سب سے بہترین نمونہ عمل ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات گیتی پر انسانوں کی ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. انبیاء کرام عام انسانوں سے الگ بڑے عظیم الشان ہوتے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مرضی اور اپنی پسند سے جسے چاہتا ہے اسے نبوت کے منصب پر فائز کرتا ہے. کوئی انسان اپنی محنت، اپنی کاوش، اپنی ریاضت، اپنی عبادت، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے نبی نہیں ہو سکتا. اللہ جسے چاہتا ہے اسے نبوت سے سرفراز فرماتا ہے. تو انبیاء کرام اللہ کے چنندہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں. ان کی پوری زندگی، ان کا اخلاق و کردار، ان کا رہن سہن، ان کی زندگی کے تمام معاملات اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. ان سے اعلیٰ، ان سے اشرف اللہ نے اس دنیا میں کسی اور جماعت کو پیدا نہیں کیا. اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ رتبے والے، سب سے زیادہ فضیلت والے انبیاء کرام ہوتے ہیں. تو یہ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. اور جس زمانے میں جس قوم کی طرف، جس خطے کی طرف وہ مبعوث کیے گئے، ان کی امت پر فرض تھا کہ وہ اپنے نبی کی اتباع کریں، اپنے نبی کی سیرت کو اپنائیں، اپنے نبی کی زندگی کو فالو کریں. مگر ان تمام نبیوں کے آخر میں سارے نبیوں کے امام، تمام رسولوں کے سردار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا. تو جس طرح آپ سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے رسولوں کے امام ہیں، آپ کی زندگی، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کے طور طریقے، آپ کی سنتیں، آپ کے آداب، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تمام انبیاء کرام کی زندگی اور ان کے اخلاق و کردار سے بہت اعلیٰ ہے.
اسی لیے ہر ایک نبی کے بعد جب دوسرا نبی آتا، ایک نبی کے گزرنے کے بعد دوسرا نبی آتا، تو جو نبی تشریف لاتے اس نبی کی اتباع لوگوں پر فرض ہوتی، مگر اللہ نے سارے نبیوں کے آخر میں ہمارے نبی کو مبعوث فرمایا، تمام رسولوں کے آخر میں ہمارے نبی کو مبعوث فرمایا، تاکہ نہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے، نہ آپ کی شریعت کسی شریعت کے ذریعے منسوخ۔ اب قیامت تک اللہ کی رضا اگر کوئی چاہتا ہے، ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے اوپر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے۔ یہاں تک کہ ہم حضور کی شریعت کو چھوڑ کر کے، اگرچہ اس سے پہلے انبیاء جو شریعتیں لے کے آئے وہ بھی اللہ کی جانب سے شریعت تھی، مگر حضور کی شریعت کو چھوڑ کر ہم کسی اور نبی کی شریعت کو فالو نہیں کر سکتے۔ آج ہم یہ چاہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کی شریعت کو بھی فالو کریں، حضرت عیسیٰ کی شریعت کو بھی فالو کریں، اور ان سے پہلے انبیاء کی شریعت کو بھی فالو کریں، اور حضور کی شریعت کو بھی فالو کریں، تو ایسا شخص حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں، یعنی حضور کی شریعت نے آپ سے پہلے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں توریت شریف کا ایک ورق لے کر آئے اور حضور کی بارگاہ میں اس کی تلاوت شروع کر دی، اور یہ کہا کہ حضور یہ توریت شریف کا توریت شریف کا یہ اقتباس ہے، اور کتنی اچھی بات اس میں لکھی ہے۔ جب آپ نے پڑھنا شروع کیا، حالانکہ وہ توریت مقدس کا اقتباس ہے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، حضور غصے میں آنے لگے، اور میرے آقا علیہ السلام کی یہ کیفیت دیکھ کر کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو روکا، ٹھہر جاؤ، بند کر دو۔ اور اس کے بعد میرے آقا کی طرف جب حضرت عمر نے دیکھا تو گھٹنوں کے بل حضور کے قدموں کی طرف ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر اور آپ کی شریعت پر راضی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے سامنے توریت لے کر کے آئے ہو اور توریت کا اقتباس پڑھ رہے ہو، حالانکہ توریت جس نبی پر نازل ہوا حضرت موسیٰ کلیم اللہ، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر اس زمانے میں موسیٰ بھی ہوتے تو میری پیروی کرتے، توریت کی پیروی نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر موسیٰ پیغمبر بھی ہوتے آج اس وقت، تو وہ اپنی کتاب پر عمل نہیں کرتے، محمد الرسول اللہ کی پیروی کرتے۔ ثابت یہ ہوا کہ حضور کی شریعت کے آنے کے بعد، حضور کی کتاب آنے کے بعد، حضور کی سیرت آ جانے کے بعد، اب ہمیں کسی اور نبی کی شریعت پر، کسی اور نبی پر نازل ہونے والی کسی کتاب کی اتباع ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہی صبح قیامت تک جاری رہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سارے انبیاء کی، تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو سیرت عطا فرمائی، وہ سیرت بہت اعلیٰ تھی، عام انسانوں سے بہت اعلیٰ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سیرت عطا فرمائی وہ سارے نبیوں کی سیرت میں بہت اعلیٰ ہے۔ اب حضور کی سیرت، حضور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک کردار، ایک ایک عمل، ایک ایک بات، قرآن فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مصطفیٰ جان رحمت تو وہی کہتے ہیں جو ان کا رب ان کی طرف وحی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی خواہش ہے جو ان کے رب کی مرضی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، حضور کا پانی پینا، کھانا کھانا، راستہ چلنا، لوگوں سے بات کرنا، اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ اپنانا، بچوں کے ساتھ پیش آنا، نوجوانوں کے ساتھ پیش آنا، بوڑھوں کے ساتھ باتیں کرنا، لوگوں کے درمیان تبلیغ کرنا، تمام معاملات، زندگی کے تمام شب و روز اللہ تبارک و تعالی نے چن چن کر کے اس طرح حضور کی ذات میں جمع فرما دیے، نہ آپ سے پہلے وہ کردار کسی کو دیا، نہ آپ کے بعد وہ کردار کسی کو دے گا۔ تو یہ شان جب حضور کی سیرت کی ہے، یہ شان جب حضور کی زندگی کی ہے، تو اللہ تعالی نے ہمیں ایک بڑا عظیم تحفہ دیا، بڑا عظیم تحفہ دیا، دنیا میں پیدا کر دیا۔ اب دنیا میں پیدا کرنے کے بعد ہم زندگی کیسے گزاریں؟ ساری دنیا محتاج ہے زندگی گزارنے میں، وہ کسی کامیاب انسان کی طرف بھاگتی ہے۔ تجارت کرنا ہے، کسی بڑے بزنس مین کی زندگی کو فالو کرتی ہے۔ پڑھانا ہے، کسی اچھے ٹیچر کی زندگی کو فالو کرتی ہے۔ سائنس میں ترقی کرنی ہے تو کسی سائنسداں کی زندگی کو فالو کرتی ہے۔ غرضے کے ہر میدان میں لوگ دوسروں کے محتاج ہیں، اور کوئی ضروری نہیں اس زمانے میں جس کی زندگی کامیاب ہے وہ 50 سال کے بعد بھی اس کی زندگی کامیاب رہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر زمانے کے الگ الگ تقاضے ہوتے ہیں، الگ الگ ضرورتیں ہوتی ہیں، الگ الگ چیلنجز ہوتے ہیں، مگر مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی ایسی شاندار زندگی ہے کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تو قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے یہ اعلان کر دیا، تم کسی بھی زمانے میں رہو، کسی بھی خطے میں رہو، کسی بھی ملک میں رہو، ایسے بھی حالات ہوں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی سب سے بہترین نمونہ۔ یہ نبی کی زندگی کا معجزہ ہے کہ ہر زمانے میں مصطفیٰ کے کردار میں ہمارے لیے زندگی موجود ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کا ایک نمونہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اتنی کامیاب زندگی، اتنی شاندار سیرت، اتنی بہترین کردار، اور ایسا شاندار اخلاق اور ایسا شاندار نمونہ چھوڑ کر کے جب مسلمان دوسری طرف بھاگنے لگا، یہود و نصارہ کی پیروی کرنے لگا، اہل دنیا کی طرف مائل ہونے لگا، تو وہیں سے ہمارا زوال شروع ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے، ہماری شریعت نزول قرآن کی یہ 1400 سالہ پوری تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک مسلمان ساری دنیا کو چھوڑ کر قرآن اور مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو مضبوطی سے تھام کر آگے بڑھتا رہا، تو عالم یہ تھا کہ تی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، ہم جس طرف گئے، جس علاقے میں ہم نے قدم رکھا، لوگوں نے ہماری تہذیب کا، ہمارے کلچر کا، ہمارے نبی کی سنتوں کا استقبال کیا، اس لیے کہ ظلم و ستم میں سسکتی ہوئی انسانیت، ظلم کی چکی میں پسنے والے لوگ ایک ایسی شریعت کا انتظار کر رہے تھے جو انہیں انصاف دلائے، جو انہیں انسانیت کا سبق سکھا سکے اور حقیقت میں جینے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی وہ شریعت لے کر کے آئے جس میں نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی لمبا ہے، نہ کوئی موٹا ہے، نہ کوئی طاقتور ہے، نہ کوئی کمزور ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی امیر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نہ رہا۔ اللہ کے نبی وہ شریعت لے کر کے آئے، کوئی چھوت چھات نہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی اس میں ایک دوسرے سے نفرت نہیں، چاہے وہ بیوہ ہو، کماری ہو، شادی شدہ ہو، سب اللہ کی بارگاہ میں ایک رحمت الہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کسی میں کوئی چھوت چھات نہیں رکھا، بلکہ یہ فرمایا کہ جاہلیت کی تمام رسموں کو
میں نے اپنے قدموں کے نیچے کچل دیا۔ آج کے بعد کوئی تفاخر نہیں، کوئی خاندانی بڑائی نہیں، تم میں صرف سب سے بڑا وہی انسان ہوگا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا۔ تقوی اور پرہیزگاری ساری خاندانی تفاخر کو، نسلی تفاخر کو اور دولت کے تفاخر کو اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اپنے قدموں کے نیچے کچل دیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب تک ہم اس پٹری پر رہے، ہماری تاریخ دیکھ لو، حجاز مقدس سے مسلمان نکلے اور صرف 65 سال کی مختصر سی مدت میں 1/3 دنیا پر اسلام کے جھنڈے لہرانے لگے، 65 سال کے اندر۔ اور پھر اسلام پھیلتا رہا، کیوں؟ کسی طاقت سے نہیں، کسی تلوار سے نہیں، کسی خوف سے نہیں، نبی کے کردار کی بنیاد پر، صحابہ کے توکل اور ایمان کی برکت سے۔ اور جب تک ہم اس پٹری پہ قائم رہے، قرآن کو تھامے رہے، حضور کی سیرت پر عمل کرتے رہے، نبی کی سنتوں پر اپنا کر کے آگے بڑھتے رہے، ہم جس طرف گئے دنیا نے ہمارا استقبال کیا اور ہم نے دنیا کو بہت کچھ دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ دور نفس پرستی کا آیا، دولت کا دور آیا، دنیا میں گھسنے کا اور دنیا سے اس طرح محبت کرنے کا کہ ہم آخرت کو بھول گئے، اللہ کا خوف ہمارے سینوں سے نکلنے لگا، ہمیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کا احساس ہمارے دل سے نکلنے لگا۔ جب گناہوں میں ہم ڈوبنے لگے اور نبی کی شریعت کو چھوڑنے لگے، وہیں سے بے عزتی اور ذلت و خواری ہماری قسمت کا حصہ بنتی چلی اور آج بنتی چلی جا رہی۔ کون نہیں جانتا آج سے 5 7 8 سال 10 سال پہلے ہم جہاں چاہتے تھے نماز پڑھتے، اور میں آپ کو خود اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، کئی مرتبہ ایسا ہوا، ہم نے وہ ہندوستان بھی دیکھا ہے اور آج کا بھی ہندوستان دیکھ رہے ہیں کہ ہم کئی مرتبہ اگر ہم لوگ پروگرام میں اپنی گاڑیوں سے سفر کر رہے ہیں، کہیں نماز کا وقت ہو گیا اور کسی غیر مسلم کے دکان پر رکے تو نماز پڑھنے کے لیے وہ اپنا تختہ پٹرا صاف کروا دیتا، یہ لوگ نماز پڑھیں گے، پانی کا انتظام کراتے تھے کہ یہ لوگ نماز پڑھیں گے۔ یہ واقعات اور یہ ایسا ہندوستان بھی ہم لوگوں نے دیکھا، اور یہ 5-10 سالوں میں کیسا بدل گیا۔ اگر آپ عام جگہوں پہ کہیں نماز پڑھیں، فوٹو کھینچ کر ترنت آپ کے اوپر FIR کی جائے۔ تو یہ حالات کیوں ہوئے؟ آئیے میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں، اور اس میں تمام مسائل بھی ہیں اور تمام مسائل کا حل بھی ہے۔ کیوں یہ حالت ہوئی؟ ہم اتنے گر کیوں گئے؟ اتنی ذلت و خواری کیوں آئی ہمارے اوپر؟ یہ بھی میرے آقا نے بتایا، اور اس کا حل کیا ہے وہ بھی میرے آقا نے بتایا۔ یعنی آل ان ون ہے اس حدیث شریف میں۔ بہت توجہ سے اس حدیث کو سنیں، مگر سن لینا ہی کمال نہیں ہے، خدا کرے کہ ہم اس پر عمل بھی کر لیں۔ محبت سے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس حدیث کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور کو غیب کا علم نہیں تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ میرے آقا مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر آج 1400 سال بعد کے حالات اپنی نگاہوں سے دیکھ کر بیان کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضور کے بڑے چہیتے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم، حضور نے فرمایا ان قریب
دنیا کی قومیں تم پر چڑھ دوڑیں گی۔ حضور نے فرمایا کہ ان قریب دنیا کی قومیں تمہاری طرف چڑھ دوڑیں گی، تم پر حملہ کریں گی، تمہیں مارنے کے لیے چل پڑیں گی۔ آپ غور کریں، ایک ایک لفظ کو سنیں، آج کے حالات کو دیکھیں اور حضور کے نگاہ کرم کا معجزہ دیکھیں کہ میرے آقا اس زمانے میں جبکہ چاروں طرف اسلام کا بول بالا ہے، ایک ایک صحابی رسول ہزاروں پہ بھاری ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی ذلت کا دور آئے گا، مگر اس وقت میرے آقا یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں قریب تم پر دنیا کی قومیں چڑھ دوڑیں گی، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصاتها۔ حضور نے مثال دے کے سمجھایا، مثال کتنی زبردست تھی، کتنا فٹ ہو رہا ہے اس زمانے میں۔ حضور نے فرمایا اس طرح لوگ تمہاری طرف چڑھ دوڑیں گے جیسے کہ بھوکے لوگ کھانا کھانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، جیسے بھوکے لوگ۔ حضور نے تداعا کا لفظ استعمال فرمایا، دعوت دینا، ایک دوسرے کو پکاریں گے، چلو۔ آج کا ماحول دیکھیں، جسے ہیرو بننا ہے، جسے نام کمانا ہے، جو اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتا، بس بڑا آسان طریقہ مسلمانوں کے خلاف بولنا شروع کر دے، اسلام کے خلاف بولے، قرآن کے خلاف بولے، حضور کی شان میں گستاخی کرے، معاذ اللہ۔ بس دیکھیے صاحب وہ ہیرو بن جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جس طرح بھوکے لوگ کھانا کھانے کے لیے کھانے کی طرف دوڑتے ہیں، ایسے ہی ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر چڑھ دوڑیں گی اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ انہیں کچل ڈالو، انہیں ختم کر ڈالو۔ حضور نے فرمایا ایسا دور آئے گا۔ آج کا دور دیکھے، یہودیت، عیسائیت، مشرکین، تمام قومیں آج اسی پوزیشن میں، سب کی نگاہوں میں اسلام اور مسلمان کھٹک رہا ہے۔ طرح طرح کی پابندیاں، طرح طرح کے معاملات، طرح طرح کی سختیاں، سب کچھ آپ کے لیے، آپ اپنی نگاہوں سے ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی کہیں پر بھی حملہ کر دیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز بہانہ بنا کر۔ حالات دیکھیں آپ، ہریانہ کے واقعات دیکھیں، نو کے حالات دیکھیں، تمام چیزیں آج آپ کی نگاہوں کے سامنے بہانے بنا کر کے فساد ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ تم پر قومیں اس طرح چڑھ دوڑیں گی جیسے کہ بھوکے لوگ کھانے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کو یہ سن کر کے اگر حضور نہ فرماتے تو کبھی یقین ہی نہ ہوتا کہ کیا ایسا دور آ جائے گا۔ تو ایک صحابی رسول نے کہا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، یا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمان بہت تھوڑے ہوں گے؟ کیا بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے اس لیے ساری قومیں چڑھ دوڑیں گی؟ حضور نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، حضور نے فرمایا بلکہ تمہاری تعداد اس دن بہت ہوگی، اس زمانے میں تم بڑے کثیر تعداد میں ہوگے، تمہاری کثرت ہوگی۔ اب تو اور بھی صحابہ کو حیرت ہوئی کہ ہم چند لوگ ہیں اور ساری دنیا ہمارا احترام کرتی ہے، اور اس زمانے میں اتنے کثیر مسلمان ہوں گے، پھر ان کے اوپر یہ حالات کیوں ہوں گے؟ تو صحابہ حیرت میں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تعداد تو تمہاری زیادہ ہوگی لیکنکم غصاء کغصاء السیل، حضور نے فرمایا مگر تمہاری پوزیشن اس طرح ہوگی جیسے سیلاب میں کوڑے کڑکٹ بہتے ہیں، ایسے ہی تمہاری پوزیشن کوڑے کڑکٹ کی طرح ہوگی، تمہاری پوزیشن ایسی ہوگی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سیلاب میں جیسے گرد و غبار بہتے ہیں، پتے بہتے ہیں، کاغذات بہتے ہیں، پنیاں بہتی ہیں، کوڑے کرکٹ بہتے ہیں، اسی طرح تمہاری پوزیشن ہوگی۔ تمہارے اندر کوئی اجتماعیت، تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَخَافَةَ مِنْكُمْ، حضور نے فرمایا اللہ
تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف ختم کر دے گا. تم سے کوئی ڈرے گا نہیں, سب تمہیں ڈرائیں گے. تم سے کوئی نہیں ڈرے گا. تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکل جائے گا. صحابہ کی حیرت بڑھتی جا رہی, یا اللہ یہ کون سا دور ہے, یہ کون سا دور آئے گا, ایسا کیوں ہوگا؟ اب لاسٹ میں حضور علیہ السلام نے اس کا ریزن بیان کیا, اور یہ ریزن دیکھو کتنا زبردست ہے جو آج ہم میں سے ہر ایک کے پاس موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ اس وقت وجہ کیا ہوگی, کیوں یہ پوزیشن ہوگی؟ تو فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کے دلوں میں وہن ہوگا. وہن کیا چیز ہے؟ حضور نے خود فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. اس زمانے کے جو مسلمان ہوں گے وہ خالص دنیا دار ہوں گے, دنیا کی محبت میں ڈوبے رہیں گے. پیسہ, پراپرٹی, دولت, سونا, چاندی, اپنے معاملات, اپنے کاروبار, ساری محبت دنیا داری میں ہوگی. وکراہیت الموت, اور موت انہیں بڑی ناپسند ہوگی. موت کا بڑا خوف ہوگا ان کو. کتے کی زندگی جی لیں گے لیکن مرنے سے بہت. یہ حضور نے فرمایا دو ریزن, حب الدنیا وکراہیت الموت. اس زمانے کے مسلمانوں کے اندر یہ دو بیماریاں ہوں گی. ایک تو وہ دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, اور ظاہر سی بات ہے جب دنیا میں انسان اتنی محبت کرنے لگے کہ آخرت کی محبت ختم ہو جائے, اللہ اور رسول کی محبت ختم ہو جائے, تو ظاہر سی بات ہے مرنے سے ڈرے گا. اب بھائی اس کے اوپر چاہے ذلت و خواری جتنی مسلط کرو, سہتا جائے گا, سہتا جائے گا. ارے کیسے بھی ہمیں جینے دو, کیسے بھی ہمیں جینے دو. یاد رکھو جو موت سے جتنا ڈرتا ہے موت اتنا ہی اس کے قریب جاتی ہے. بڑی اچھی بات کسی نے کہی ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر, اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. یہ جملہ کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے. یہ پیغام ہے اور یہ تمام مصیبتوں کا حل ہے. یہ جملہ کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے, جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے. حضور نے فرمایا اس زمانے کے لوگ حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوں گے اور موت سے ڈرنے والے ہوں گے. اور صحابہ کا معاملہ بالکل اس کا الٹا تھا. وہ دنیا سے محبت کرنے والے نہیں تھے اور موت سے ڈرنے والے نہیں تھے. بولو بھائی, وہ موت سے ڈرنے والے نہیں تھے. اعلائے کلمہ حق. اللہ نے ہمیں ظلم کرنے سے منع کیا. انسان تو انسان ہے یار, جانوروں پر بھی اسلام ظلم کرنے کو منع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظلم کرنے سے منع کیا مگر ظلم سہنے سے بھی منع کیا. اتنی تو ہمت رکھو, ایک آزاد ملک میں رہتے ہو, آزاد ملک کے آزاد شہری ہو, اپنا حق پہچانو, اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے جمہوری طریقے اپنی آواز تو بلند کرو. ہماری حالت یہ کچھ بھی ہوتا رہے ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسی بے حسی طاری ہے, ایسی بے حسی طاری ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا. کم از کم ایک بھارت کے ایک ناگرک ہونے کی حیثیت سے اپنے حق کو پہچانیے. آپ کے تعلق سے کیا ہو رہا ہے اسے جانیے, اپنی آوازوں کو بلند کیجیے اور سنویدھان کے مطابق جو آپ کو اس کا حل پیش کرنے کی جو صورتیں ہیں اس پہ ضرور عمل کیجیے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے سینکڑوں معاملات ہوں, بہت جگہ ناکامی ہو, لیکن کہیں تو کامیابی حاصل ہوگی. کیسے غلط کس قدر حالات ہو گئے ہیں, اسکولوں میں بھید بھاؤ, کالجوں میں بھید بھاؤ, یعنی ہر جگہ آج مسلمان طعن و تشنیع کا اور ظلم و ستم کا نشانہ بن رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے ہم خاموشی سے اسے سہتے ہیں. کم از کم جمہوری طریقے پر ہی صحیح,
جمہوریت کو ساتھ لے کے، اپنے سنویدھان کو، اپنے قانون کو ساتھ لے کے اپنے حق کا مطالبہ کریں، اپنی بات کو رکھیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے رائٹس ہیں ہمارے پاس، مگر ہم اسے استعمال نہیں کرتے، اور ہم بالکل زندگی گزار رہے ہیں، جب تک جی رہے جی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری فکر میں شعور پیدا کرے، ہمارے ایمان میں طاقت پیدا فرمائے، اور ہمیں اپنے نبی کا سچا وفادار بنائے۔ ہم نہ تو کسی پر ظلم کرنا جانتے ہیں اور نہ کسی کے ظلم کو سہنا جانتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ ایک اصول ہمیں ہمارے دین نے دیا ہے، اس اصول کے مطابق زندگی گزاریں، اور الحمدللہ آج بھی ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، یہاں ایک جمہوریت ہے، ہر ایک کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے، اپنے ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھانے کا حق ہے، مگر ہمیں ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں اور آپ کو سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ حاصل گفتگو صرف اتنا تھا کہ جس پٹری پہ چل کر مسلمان کامیابی کی منزلوں تک پہنچ رہے تھے، وہ پٹری صرف یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کے کردار کو، آپ کی سیرت کو اپنائیں، قرآن مجید پر عمل کریں، اور اسے چھوڑ کر ہم دوسروں کی طرف، غیروں کی طرف ترقی کی بھیک مانگتے رہیں گے، حقوق کی بھیک مانگتے رہیں گے، ذلت و خواری ہی مقدر ہوگی، کامیابی کبھی نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ پوری تاریخ ہے، 1400 سالہ تاریخ کا پورا رزلٹ ہمارے سامنے ہے۔ کامیابی کس بنیاد پر تھی، ناکامی کس وجہ سے ہوئی، تو ہمیں اب غور کرنا چاہیے کہ بہت ہو گئی غیروں کی پیروی، لوٹ چلیں پھر اسی پٹری پر، جس پٹری پر حضرت سلمان فارسی چلا کرتے تھے، جس پٹری پر حضرت ابوبکر صدیق چلے، جس پٹری پر حضرت فاروق اعظم چلے، جس پٹری پر تقریباً 1,24,000 صحابہ چل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنایا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تعالی ہمیں ایمان کی پختگی عطا فرمائے، اور ہمارے عمل اور کردار میں رسول پاک کی محبت عطا فرمائے، ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کرے، ہمیں اپنے دین کا، اپنے ملک کا، اپنی قوم کا وفادار بنائے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس ملک میں پیدا ہوئے، اس ملک میں اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو اس کو بھی صحیح کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت و حوصلہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔